خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کے ساتھ ہماری محفل سجی ہوتی ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پہ ہم کرتے ہیں گفتگو۔ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں اور چاہتے ہیں ہم کہ اگر آپ موضوع کے مطابق یا موضوع کے علاوہ بھی کسی بات پر گفتگو کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہے خفا ہو جائے راضی۔ آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے صحت و صفائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا نصف حصہ یا نصف ایمان کہا گیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا جس صفائی کی بات کر رہی ہے، دراصل وہ سب اسلام کے دیے ہوئے اصول ہیں۔ دین کہتا ہے 5 وقت آپ نے وضو کرنا ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ سب دھل گیا، یہاں تک کہ کانوں میں انگلیاں، بالوں کا مسح وغیرہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اور دین کہتا ہے طہارت، دین کہتا ہے پاکیزگی۔ تو آج ہم جو ہے غیروں کے کہنے پہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری تعلیمات ہمارے دین کی تھیں۔ مسواک کرنے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، نہیں مانے ہم، اب ماسک لگائے پھر رہے ہیں۔ کہا جا رہا تھا ہاتھوں کو دھوئیں، طہارت پاکیزگی کا اہتمام کریں، نہیں کرتے تھے، اب ہر بندہ 20-20 سیکنڈ ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ہی بتائیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی بات نہیں، زندگی باقی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ موضوع ہمارا آج ہے صحت و صفائی، اور ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اسے نصف ایمان کیوں کہا گیا، اس پر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ صفائی نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، طہارت و پاکیزگی کا جو خیال نہیں رکھتے معاشرے میں وہ کیسے کہلائے جاتے ہیں، جو ہمیشہ گندے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں یا نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، یا ان کے جسم سے بو آتی ہے، ان کا کیا تاثر معاشرے میں جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس شخص کے کمال کا بھی تذکرہ کریں گے جو طہارت بھی اختیار کرتا ہو، پاکیزگی کا بھی خیال رکھتا ہو، خود کو بھی صاف ستھرا رکھے، نہانا غسل کرنا اس کی پابندی کرتا ہو، اپنے جسم پہ خوشبو، اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگانے کی عادت ہو، چہرہ صاف ستھرا رکھنے کی عادت ہو، اچھا نظر آنے کا اس کو شوق ہو، تو اس سے لوگوں کو ملنے میں بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اور صحت و صفائی کے اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے موجود ہیں میرے، آپ کے، ہم سب کے محترم و مکرم شفیق مہربان حضرت علامہ مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور بائیں ہاتھ پر موجود ہیں میرے، آپ کے، ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم تو السلام۔ صحت و صفائی کے موضوع پر شاہ صاحب تمہیداً کوئی گفتگو ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوبصورت انٹرو حضرت آپ نے دیا، اور اس کی ضرورت کی طرف آپ نے جو توجہ دلائی، اور اسلام کا جو اصل حسن طہارت ہے، جی، اس کی طرف ماشاءاللہ آپ نے ایک ناظرین کے لیے ان کو اویئر کرنے کے لیے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیے، جب ہم تدریس کرتے ہیں یا کتابیں پڑھاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ ایک مرحلہ اس میں گزارا، تو صفائی کے لیے ہماری کتابوں کے اندر، فقہ کی کتاب ہو یا حدیث کی کتاب ہو، عربی زبان میں سے طہارت کہتے ہیں۔ اب احادیث کی جانب جانے سے پہلے ہم چند الفاظ اس کے، جس کا انتخاب دیکھیں کتنے ڈھنگ کے ساتھ، کتنے چلن کے ساتھ، کتنی معنویت کے ساتھ، جی، کتنی مقاصد کے ساتھ، یعنی جو عربی زبان میں تطہیر اور پاکیزگی کے لیے جو نام لائے گئے ہیں، اب آپ دیکھیے، ایک طہارت ہوتا ہے۔ اب جب ہم تدریس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں ہمارے ائمہ پھر اس لفظ کو کھولنے کے لیے اس کے مختلف اعراب پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو طہارت بھی پڑھتے ہیں، طہرت بھی پڑھتے ہیں، طہرت بھی پڑھتے ہیں، یہ اس کے الفاظ بنتے ہیں۔ اس کا معنی دیکھیں اس طریقے سے کھل جاتا ہے۔ اگر اس کو، یہ جو طہارت کا طا ہے، اس کو اگر ہم اس کی فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی پاکیزگی اور نظافت کے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر اس کے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے طہارت کا آلہ، یعنی جس چیز سے آپ پاکیزگی استعمال کر رہے ہیں، جو برتن ہے، نل کا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیسرا اعراب جو ہے وہ، تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی پاکیزگی اور طہارت سے بچی ہوئی جو چیزیں رہ گئی ہیں، اچھا، وہ تمام چیزیں۔ ٹھیک ہے۔
اسی طرح دیکھیں پھر اس کی صفائی کے لیے ہمارے وہاں باقاعدہ ایک باب باندھا جاتا ہے، قرآن میں بھی وضو کا حکم ہے. صحیح. میں صرف بتا رہا ہوں کہ کتنے اہتمام کے ساتھ دیکھیں واہ ایک لفظ کو لایا جاتا ہے. واہ. اب وضو کے لفظ کو دو طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، واو کے پیش کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، واو کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. یعنی وضو بھی پڑھتے ہیں اور وضو بھی پڑھتے ہیں. واہ. اب وضو پڑھیں گے یعنی واو کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا فعل وضو، یعنی وضو کرنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ واو کے آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ پانی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ اس کی ضرورت، تاکہ کوئی پہلو اور کوئی گوشہ اس کا جو ہے کہ وہ تشنا نہ رہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی یاد آتی ہے، کیونکہ وہ زبان پر جم جاتی ہے. تو سردس آپ نے سوال کیا تو وہ مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، ان اللہ طیب یحب الطیبہ، ان اللہ طیب یحب الطیبہ، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجودہ. واہ واہ. او کما قال علیہ السلام. یہ الفاظ احادیث کے اندر ملتے ہیں. اب اس کا معنی دیکھیں، اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ الفاظ جو ہے کہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے. واہ. اللہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. بیش. اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ علی قاری علیہ رحمت نے اس کو بہت اچھے انداز میں ایک جگہ جمع کیا ہے. فرماتے کہ طیب ہے، نظافت ہے اور طہارت ہے. صحیح. طیب اور نظافت. آپ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری صفائی ہو تو اس کو ہم طہارت کہتے ہیں، جیسے کپڑے صاف ہیں، بدن صاف. باطنی صفائی ہو تو اس کو طیب کہتے ہیں. صحیح. اور دونوں کا مجموعہ ہو تو اس کو نظافت کہتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ایک حسن علامہ علی قاری نے. تو یہ صرف انتخاب الفاظ کے آپ دیکھیں. فرما اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے. نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے. کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. جواد ہے، جوادیت کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر ایک معنی مزید عرض کروں کہ ایک ہے کریم اور ایک ہے جواد. اللہ کو سخی تو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک معنی لٹرلی کرنے کے لیے ایک معنی یعنی جواد کا آپ نے کر دیا. تو ایک ہے اللہ کی سخاوت اور ایک ہے اللہ کا کرم. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب منہ سے مانگا جائے اور اگلا دے تو یہ سخاوت ہے. ٹھیک ہے. اور بن مانگے عطا فرمائے تو یہ اس کا کرم ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نظافت کا شریعت مطہرہ میں کتنا حکم ہے. اور سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ اس حدیث کے تحت صحابہ کو کہا کہ اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھو. کیا بات. اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے معاملات کو صاف رکھو. اور یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ صاحب مشکات نے حدیث نقل کی، سرکار جلوگر ہیں مسجد شریف کے اندر. ٹھیک ہے. اہتمام دیکھیں. بلکہ میں یہاں پر عرض کروں کہ مفتی صاحب تشریف فرما، مفتی صاحب بڑے کامل منجر و مدرس ہیں. تو ایک باب ہے باب الترجل، ہمارے وہاں باقاعدہ ہوتا ہے، یعنی کنگھی کرنے کا بیان. یہ باقاعدہ حدیث میں تیل لگانے کا بیان، کنگھی کرنے کا بیان. یہ تمام نظافت کے ضمن میں آپ دیکھتے ہیں نا چلے آتے ہیں. حدیث کے اندر بھی، فقہ میں بھی ہے. تو یہ کتنا اہتمام ہے. اس پر میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بندہ اندر داخل ہوا، ٹھیک ہے، جس کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے. سرکار نے باقاعدہ جلال فرمایا. اچھا. اور فرمایا باہر جاؤ، مسجد سے باہر جاؤ. اچھا. آپ کہیں گے جی مسجد اللہ کا گھر ہے، مولوی صاحب آپ کون ہیں تو نکالنے والے. تو میں نے کہا آپ حدیث پر غور کریں. وہ جب اس حالت کے اندر مسجد کے اندر آیا کہ اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا باہر جاؤ. اور اس کا مطلب پھر جب وہ باہر گئے اور انہوں نے اپنے بالوں کو سنوارا، کسی نے سمجھایا انہیں کہ سرکار جو آپ پر ناراض ہوئے ہیں، اور یہ ناراض ایسا ہونا ہے کہ جیسے استاد شاگرد پر تادیبی طور پر ناراض ہوتا ہے، صحیح، تلقین کے طور پر. صحیح. ورنہ سرکار علیہ السلام بحیثیت نبی ناراض ہو تو پھر تو یہ تادیبی طریقے پر. صحیح. تو جب وہ باہر گئے اور انہوں نے اپنی داڑھی مبارک کو، داڑھی کو سنوارا اور اپنے بال کو سیٹ کیا اور پھر وہ آئے تو وہ صف کے اندر آ کر بیٹھ گئے. تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نظافت کا شریعت مطہرہ نے کتنا جو ہے کہ وہ خیال رکھا ہے، طہارت کا کتنا خیال رکھا ہے. اور طہارت کو ایک کامل درجے میں لیا ہے. اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہاری صفائی صرف ظاہر کی نہ ہو، باطن کی بھی ہو. کیا بات. تمہارا اگر کپڑا صاف ہو تو تمہارا دل بھی اگلے کے لیے صاف ہو، تمہارے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کو ہم کیسے صفائی اور صحت کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس طرف راغب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی بچے اگر بچپن میں گندگی سیکھیں گے گھر میں اور صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو بڑے ہوں گے. جب یہ بڑے ہوں گے اور وہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو چونکہ پہلے پچھلی عادات کے وہ
یقیناً نرغے میں رہتے ہیں تو ایک اچھی شخصیت نہیں بن پاتے. تو بچوں میں صحت و صفائی کے بارے میں اویئرنیس کس طرح دی جائے تربیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. قبلہ شاہ صاحب نے طہارت و نظافت کے حوالے سے بہت خوبصورت اور علمی گفتگو فرمائی. میں سمجھتا ہوں اس پر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. المختصر یہ ہے کہ جو بچوں کی تربیت ہے اس تربیت کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمات قرآن سے آراستہ کریں. واہ. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ ہمارا دین طہارت کو بیان تو کرتا ہے، صحیح، لیکن صرف طہارت تک نہیں رہتا بلکہ اس سے جو اعلیٰ درجہ ہے نظافت اس کو بیان کرتا ہے. واہ واہ واہ. آج کی دنیا میں جو گلیمر کی دنیا ہے تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ شاید ان میں صفائی ستھرائی زیادہ ہے. صحیح. تو میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ صفائی ستھرائی نہیں بلکہ وہ مصنوعی بناوٹ ہے، تصنع ہے، جس کے اندر بہت سارے اعتبارات سے غلاظت نظر آتی ہے. اگر آپ صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو صفائی ستھرائی کو جس طرح اسلام نے بیان کیا ہے اس طرح کسی اور نے بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد مفتی شاہد صاحب کی اسی بات پر دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور آگے چل کے دریافت کریں گے مفتی صاحب کی خدمت میں کہ بچوں کو ہم کیسے ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ وہ صحت و صفائی کا خیال رکھیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بس بندوں سے پیار میں ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے. عالم ٹائم کا سیگمنٹ جاری ہے، موضوع ہے صحت و صفائی. مفتی شاہد صاحب وقفے سے پہلے اپنی بات مکمل کر رہے تھے. جی مفتی صاحب بات مکمل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو آیہ مبارکہ میں نے عرض کی تھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت کو اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں: طہارت بدن، طہارت لباس اور طہارت قلب. صحیح. قرآن کریم فرقان حمید میں ان تینوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اچھا. حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ عورتیں پاکی حاصل کر لیں. تو یہاں پر طہارت سے مراد طہارت بدن ہے. ٹھیک ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کپڑے کو پاک فرمائیے، تو یہ طہارت لباس ہے. ٹھیک ہے. اور یزکیہم، تزکیہ قلب کے اندر طہارت قلب کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے. تو اسلام میں جب طہارت کی بات آتی ہے تو جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اس کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہوتی ہے طہارت. یعنی طہارت حاصل کرنا. طہارت سے مراد کیا ہے کہ جو مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کے بدن کا، اس کے لباس کا اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بقدر معنی نجاست سے پاک ہونا. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا دین دین طہارت ہے، دین نظافت ہے. اور طہارت سے اعلیٰ درجہ نظافت کا آتا ہے کہ آپ صرف اپنے ظاہر کو پاک نہ کریں بلکہ آپ اپنے باطن کو بھی ستھرا کریں. واہ واہ. اپنے قلب کو بھی ستھرا کریں. آپ اپنے قلب کا تزکیہ کریں. اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے. کیا بات. تو اب ہم سب کو چاہیے من حیث القوم کے عملی طور پر ہم طہارت کو اپنائیں. جہاں تک آپ نے بچوں کا ذکر کیا، ایک تو اپنے بچے یہ بھی مراد ہیں، دوسرا قوم کے بچے، یعنی جیسے ہمارے نمازی ہیں، ہمارے خانقاہوں میں وابستہ جو لوگ ہیں، ان کے اندر بھی سب کی ذمہ داری، چونکہ استاد بھی مربی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہے، کہ ہم انہیں عملی طور پر بتائیں کہ طہارت کس طرح اختیار کرنی ہے. اور عملی طور پر کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم خود طہارت کو اختیار کریں. ابھی میں اکثر اس دن یہ بات کر رہا تھا قبلہ کہ ہمارے یہاں SOPs کا ذکر آیا. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وضو خانے ہیں مسجدوں کے، وہاں پر مستقلاً ہینڈ واش لگے ہوئے ہونے چاہیے. اچھا. وہ خالی اس موقع کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی لگے ہوئے ہوں تاکہ وہاں پہ اس کا بہترین اہتمام ہو. اسی طرح جو ہماری مساجد ہیں، ان مساجد کے جو وضو خانے ہیں ان میں صفائی ستھرائی کا اعلیٰ نظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو خانقاہیں ہیں وہاں پر جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈے بائی ڈے بہتری آ رہی ہے اور ہماری جو ذاتی دعوتیں ہوتی ہیں اس میں ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی صفائی ستھرائی اور تقسیم میں اسی چیز کا خیال ہونا چاہیے. اور والدین کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا
माहौल सुथरा रखें। सही। देखें, घर से बच्चा हर चीज़ सीखता है। बेशक। अगर वालिदैन को बच्चा देख रहा है कि वो मिसवाक करके सो रहा है तो बच्चा भी करेगा, ब्रश करके सो रहा है तो बच्चा भी करेगा। घर के अंदर उसे नज़र आ रहा है कि सफाई सुथराई का अहतमाम है, स्प्रे किया जा रहा है, माहौल बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नज़ीफ है, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आएंगी। वाह वाह। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे और एक लम्हे के अंदर मेहमानों के आने पे सफाई सुथराई शुरू करेंगे ठीक। तो फिर वो असर जो पैदा होना चाहिए वो नहीं पैदा होगा। तो इसलिए तहारत हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है। अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। तहारत बदनी भी हो, तहारत लिबास भी हो, और सबसे बढ़कर जिसे नज़ाफ़त कहा जाता है तहारत क़ल्बी की सूरत में वो भी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। बस बंदों से प्यार